راضی برضا اولیاء اپنے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ یہ جاننے کے لیے مولانا کی زبان سے حضرت بہلول اور ایک درویش کا واقعہ جانتے ہیں۔ مولانا لکھتے ہیں، گفت بہلول آ یکے درویش را، چونی اے درویش واقف کن مرا۔ یعنی حضرت بہلول نے ایک درویش سے فرمایا کہ بتاؤ بھئی درویش، تم کس مقام پہ ہو، مجھے اپنے حال سے واقف کرو۔ گفت چوں باشد کسے کہ جاوداں، بر مراد او رود کارے جہاں۔ اس درویش نے کہا کہ آپ خود ہی بتا دو کہ وہ شخص کیسا ہوگا جس کی مرضی کے مطابق دنیا کے کام چلتے ہیں۔ سیلو جوہا بر مراد او روند، اختراں زانساں کہ او ہاہد شوند۔ کہنے لگا کہ سیلاب اور نہریں اس کی مرضی سے جاری ہوں، ستارے اس کی مرضی سے وہ ہو جائیں جو وہ چاہتا ہے۔ زندگی و مرگ سرہنگانے او، بر مراد او روانہ کو بکو۔ مزید کیا کہتا ہے کہ زندگی اور موت جس کے سپاہی ہوں اور جو اس کی مرضی کے مطابق کوچا بکوچا روانہ بھی ہوں۔ ہر کجا خواہد فرستد تعزیت، ہر کجا خواہد ببخشد تہنیت۔ اور کیا کہتا ہے کہ جہاں چاہے وہ بندہ تعزیت کو روانہ کر دے اور جہاں چاہے مبارک بادی بخش دے۔ ہیچ دندانے نہ خندد در جہاں، بے رضاؤ امر آں فرما رواں۔ یعنی اس درویش نے مزید کہا کہ ایسے فرما روا کی رضا اور مرضی کے بغیر کوئی دانت بھی نہ مسکرائے۔ بے رضائے او نئے افتد ہیچ برگ، بے قضائے او نیامد ہیچ مرگ۔ یعنی کہتا ہے کہ جس کی مرضی کے بغیر کوئی پتہ بھی نہ جڑے اور اس کے حکم کے بغیر کسی کو موت بھی نہ آئے۔ گفت ایشا راست گفتی ہم چنی، در فرو سیمائے تو پیدا ہستیں۔ حضرت بہلول نے یہ سن کے فرمایا کہ ایشا، آپ سچی بات کرتے ہیں، آپ کے چہرے اور شان سے یہ سب کچھ ظاہر ہے۔ ای وسط چندینی اے صادق ولیک، شرح گو ایرا بیاں کن نیک نیک۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ اے سچے، یقیناً آپ ایسے ہی ہوں گے، بلکہ اس سے بھی سینکڑوں گنا زیادہ ہوں گے، مگر اس کی ذرا تشریح تو کر دیں اور صاف صاف بیان کر دیں۔ آنچنا کہ فاضل و مرد فضول، از دل و از جاں کند اورا قبول۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ آپ ایسی تشریح فرما دیں کہ جسے فاضل اور جاہل دونوں دل و جان سے قبول کر لیں۔ ہم چو قرآن کہ او بمانی ہفت توست، خاصرا و عام متم دروست۔ حضرت بہلول فرمانے لگے کہ درویش، قرآن اگرچہ معنی کے اعتبار سے 7 تہوں والا ہے، لیکن اس میں خاص و عام کی غذا موجود ہے۔ یعنی قرآن پہ کوئی خاص و عام اعتراض نہیں کرتا، لیکن آپ کا کلام تو ہر بندے کو شرک لگتا ہے۔ گفت این بارے یقین شد پیش عام، کہ جہاں در امر یزداں استرام۔ وہ درویش کہنے لگا، اچھا سنیں کہ یہ تو آپ سب کو یقین ہے نا کہ دنیا خدا کے حکم کی فرما بردار ہے۔ ہیچ برگے در نہ افتد از درخت، بے قضا و حکم آں سلطان تخت۔ درویش مزید کہنے لگا کہ عرش کے اس شاہ کے فیصلے اور حکم کے بغیر درختوں سے کوئی پتا بھی نہیں گرتا۔ از دہاں لقمہ نشد سوئے گلو، تا نہ گوید لقمہ را حق کہ ادخلو۔ درویش کہنے لگا کہ لقمہ منہ سے گلے کی طرف نہیں جاتا جب تک اللہ تعالیٰ اسے یہ نہ فرما دے کہ ہو جا داخل اب۔ در زمیہا و آسماہا ذرہ، پر نہ جنباند نہ گردد پرہ۔ درویش نے مزید کہا کہ کوئی ذرہ زمینوں اور آسمانوں میں اللہ کی مرضی کے بغیر پر بھی نہیں مار سکتا اور نہ اڑ سکتا ہے۔ اب وہ درویش حضرت بہلول کو مزید سمجھاتا ہے کہ ہم دعا کیوں نہیں کرتے اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے سارے کام میری مرضی سے ہو رہے ہیں۔ اس درویش نے حضرت بہلول سے کہا، این قدر بشنو کہ چوں کلی کار، می نگردر جز بامر کردگار۔ درویش کہنے لگا کہ اب اتنا سن لو کہ تمام کام بغیر خدا کے حکم کے نہیں ہوتے، ہم بھی یہی سمجھتے ہیں۔ چوں قضائے حق رضائے بندہ شد، حکم اورا بندہ خواہندہ شد۔ درویش کہنے لگا لیکن یہ بات ذرا سمجھ لو کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم بندے کی رضا بن گیا، بندہ اس کے حکم کا چاہنے والا بن گیا۔ بے تکلف نئے بے مزد و ثواب، بلکہ تب او برانشد مستطاب۔ درویش کہنے لگا کہ نہ کسی تکلف اور بدلے کے لیے اور نہ ہی ثواب کے لیے، بلکہ اس کی طبیعت ہی اللہ کے حکم پر خوش ہو گئی۔ زندگی یہ خود نہ خواہد بہر خود، بلکہ خواہد از پے حکم احد۔ درویش کہنے لگا
کہ ایسا بندہ اپنی زندگی اپنے لیے نہیں چاہتا بلکہ اللہ کے حکم کی وجہ سے چاہتا ہے۔ ہر کجا امر کدم را مسلک است، زندگی و مردگی پیشش یکست، کہنے لگا جہاں کہیں اس ازلی ابدی مالک کا حکم یا دستور ہوتا ہے نا، ایسے شخص کے لیے وہاں زندگی اور موت برابر ہوتی ہے۔ بحر یزداں می زید نئے بحر گنج، بحر یزداں می مرد نہ از خوف و رنج۔ درویش کہنے لگا کہ ایسا شخص خدا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے خزانے اکٹھے کرنے کے لیے نہیں، اور خدا کے لیے ہی مرتا ہے، ڈر اور تکلیف سے نہیں مرتا۔ ہست ایمانش برائے خواہ او، نئے برائے جنت و اشجار جو۔ درویش مزید کہنے لگا کہ ایسے شخص کا ایمان اللہ کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جنت یا جنت کے درختوں اور نہروں کے لیے بالکل نہیں ہوتا۔ رحم خود را تو ہمادم سوخت است، کہ چراغ عشق حق کا فروخت است۔ درویش مزید کہنے لگا کہ ایسا انسان اپنے رحم کو تو اسی وقت پھونک دیتا ہے جب وہ اللہ کے عشق کا چراغ روشن کرتا ہے۔ دوزخ اوصاف او عشق است و او سوخت مر اوصاف خود را مو بمو۔ درویش کہنے لگا حضرت بہلول سے کہ ایسے شخص کے اوصاف کا دوزخ اللہ کا عشق ہوتا ہے، اور وہ اس میں اپنے اوصاف کے بال بال کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ آئیے ان اشعار کے درسی پہلوؤں پر ایک نظر کرتے ہیں۔ مولانا نے شروع میں تو ہمیں یہ بتایا کہ دو طرح کے درویش ہیں، ایک وہ ہیں جو دعا کرتے ہیں اور دوسرے وہ ہیں جو دعا کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد مولانا ہمیں حضرت بہلول اور ایک درویش کی ملاقات میں یہ سمجھاتے ہیں کہ کچھ لوگ دعا کیوں نہیں کرتے۔ بقول مولانا جب حضرت بہلول نے اس درویش سے پوچھا کہ تو کیسا ہے، کس مقام پہ ہے، تو اس نے کہا کہ تم خود ہی بتاؤ کہ میں کس مقام پہ ہوں، دنیا کے سارے کام تو میری مرضی سے چل رہے ہیں، سیلاب نہریں میرے حکم کے مطابق جاری ہیں، اور ستارے جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو جاتے ہیں، زندگی اور موت میرے سپاہی ہیں، میری مرضی سے کوچا بکوچا روانہ ہوتے ہیں۔ مزید کہنے لگا کوئی دانت میری مرضی کے بغیر نہیں مسکراتا، اور کوئی پتا میری منشا کے بغیر نہیں جھڑتا، حتیٰ کہ کہنے لگا موت بھی میرا ہی حکم مانتی ہے۔ حضرت بہلول نے اس درویش سے فرمایا کہ قرآن اگرچہ معنی کے لحاظ سے 7 بطنوں والا ہے، لیکن اس کو ہر خاص و عام مانتا تو ہے، مگر آپ کی بات کو تو ہر خاص و عام شرک ہی کہے گا، کیونکہ ہر کام تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہو کہ میری مرضی کے مطابق ہو رہے ہیں۔ حضرت بہلول نے فرمایا کہ ذرا اس کی وضاحت تو کریں، جس پر اس درویش نے کہا کہ اچھا اب سن لو، تمام کام اللہ ہی کرتے ہیں، اسی کے حکم سے ہی ہو رہے ہیں۔ لیکن درویش نے مزید کہا کہ جب اللہ کا حکم ہی بندے کی رضا بن جائے، بندے کی اپنی کوئی خواہش ہو ہی نہ، تو وہ بندہ اللہ کی رضا اور حکم کو اپنی رضا اور حکم سمجھتا ہے۔ درویش نے مزید کہا کہ ایسا بندہ نہ اپنی مرضی سے جیتا ہے نہ اپنی مرضی سے مرتا ہے۔ درویش نے مزید کہا کہ ایسا بندہ اللہ کے لیے جیتا ہے، دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنے کے لیے نہیں جیتا، خدا کے لیے مرتا ہے، کسی ڈر یا تکلیف کی وجہ سے بالکل نہیں مرتا۔ اس کا ایمان اللہ کی رضامندی ہوتا ہے، جنت و دوزخ یا اس کی نہروں کے لیے بالکل نہیں ہوتا۔ اس درویش کے بقول اس مقام تک بندہ اللہ سے عشق کی وجہ سے پہنچتا ہے، اور عشق وہ دوزخ ہوتا ہے جو اس کے اوصاف جسمانی کے بال بال کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ یہ فنائیت کی تعلیم ہے جو صوفیاء میں عام ہے۔ سیدنا احمد میاں قدس اللہ سرہ نے یہ بات اپنے انداز میں سمجھائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہ نور السماوات والارض کے مطابق زمینوں اور آسمانوں میں پھیلے ہوئے نور ہیں۔ فرماتے ہیں گویا نور کا ایک سمندر ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ ہماری روح بھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے مطابق اللہ کا نور ہی ہے، گویا ذات کل ہے اور انسان میں نفخے کا نور جز ہے۔ حضرت مزید لکھتے ہیں کہ اس جہان میں آنے کے بعد جب کسی مرد پاک کی روح اللہ کے نور سے واصل ہو جاتی ہے نا، تو فرماتے ہیں اس نور کے سمندر میں گرتی ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو کچھ نور کا وہ سمندر کرتا ہے، ہماری روح کے نور کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھ سے ہو رہا ہے۔ مزید فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مغلوب الحال اولیاء اس بات کا اظہار کر دیتے ہیں،
لیکن غالب الحال اولیاء اپنی ان کیفیات پر غالب ہوتے ہیں اور ایسی کیفیات کا ہرگز اظہار نہیں کرتے۔ بقول صوفیہ یہ وصل حبیب کی نشانی ہے۔ فرماتے ہیں ایک ہی ذات ہے جس کا پوری کائنات میں تصرف ہے، اور صاحب شرح صدر بندے کو یہ جو کچھ محسوس ہوتا ہے، فرماتے ہیں یہ بھی روح پر اللہ تعالیٰ کا اپنا تصرف ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہونا تو ایک طرف، مولانا لکھتے ہیں کہ روح کا نور جو کہ اللہ کا نور ہے، فرماتے ہیں اس پہ کسی کا باسی نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ کبھی انا الحق بھی کہتا ہے اور کبھی سبحان ما اعظم شانی بھی کہتا ہے۔ فرماتے ہیں لیکن کور باطن اسے بندے سے منسوب کر کے ایسے مقربین بارگاہ لم یزل پر ظلم و ستم کر کے نہ صرف اس جہان میں ہدایت کے روشن چراغوں کو بجھا دیتے ہیں بلکہ اپنی آخرت بھی برباد کر لیتے ہیں۔ اس سے بہتر انداز میں شاید ہی یہ بات کسی صوفی نے سمجھائی ہو جیسے مولانا لکھ گئے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود۔ فرماتے ہیں ولی کے ایسے کلام اللہ کے کلام ہوتے ہیں اگرچہ اللہ کے بندے کے گلے سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں چوں روا باشد ان اللہ از درخت کہ روا نہ باشد کے گوید نیک مرد۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے درخت سے آ کے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہنا جائز سمجھا من الشجرۃ یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یہ سورہ قصص کی آیت 30 ہے، یعنی درخت سے آواز آئی کہ اے موسیٰ بے شک میں تو اللہ ہوں جو عالمین کو پالتا ہوں۔ مولانا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے درخت میں آ کر اپنے بندے سے کلام کیا، یہ قرآن میں ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا اپنے ایک نیک بندے میں آ کے اللہ تعالیٰ کلام نہیں کر سکتے؟ مولانا کے اس سوال پہ میں نے بھی بہت غور کیا ہے، آپ بھی اس پر ضرور سوچنا۔